بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ امام قتادہ سے منقول ہے کہ یہ بیت المقدس ہے، اکرمہ سے منقول ہے کہ یہ اریحا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں تم چاہو، رغداً کھل کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کر کے۔ جیسے ہم مسجد آتے ہیں اور تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، شکریہ، اور ہم کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو سنت طریقہ ہے کہ وہاں داخل ہو کے 2 رکعت شکر البلد پڑھ لیں۔ ابن سنی نے عمل الیوم واللیل میں نقل کیا ہے، نسائی نے عمل الیوم واللیل میں نقل کیا ہے، حناد سری نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ اور جب سفر سے واپس آئے تو محلے کی مسجد میں یا گھر پر شکریہ کے نوافل پڑھ لو، اور جب کسی کے ہاں دعوت میں چلے جائے مناسب جگہ دیکھ کے اپنا رومال ڈالو، 2 رکعت شکریہ کے پڑھ لو جب نفلوں کا وقت ہو۔ یہ وہ سنت ہے جو بالاتفاق ترک ہو چکی ہے، اس کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ان کو کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ مل جائے گی، اور دروازے میں داخل ہو کے 2 رکعت پڑھ لو۔ سجدے کا ذکر کر کے مراد صرف سجدہ نہیں ہے، کیونکہ سجدۃ الشکر مکروہۃ عند الامام ابی حنیفہ، مراد نماز ہے 2 رکعت۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہتے جاؤ معاف فرما، حتی یحطو، معاف فرما، نغفر لکم خطایاکم، معاف کر دیں گے تم کو تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور بڑھا کے دے دیں گے نیک کرداروں کو۔ محسن، احسن یحسن، محسن احسنی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کے 3 معنی ہیں، اول اخلاص، ثانیاً احسان ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور تیسرا احسان کسی مومن، کسی انسان و حیوان کے ساتھ کار خیر کرنا، خیر آسانی کرنا۔ یہ رینگتے ہوئے گئے، سجدہ نہیں کیا، اور حتتن کی جگہ حنتتن کہنے لگے۔ او گندم ہی گندم چاہیے، پنجاب کے صوبے نے گندم کا اعلان کر دیا ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کے کلام کو اور طریقہ دین کو تبدیل کیا، تو جو لوگ دین کے طریقوں میں تبدیلیاں کرتے ہیں اللہ پھر ان کی پکڑ فرماتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات برخلاف اس کے جو ان کو کہی گئی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا اتارا؟ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب ان کے فسق کرنے کے، فاسق ہو گئے یعنی حد شرعی توڑنے والے۔ حد شرعی اتباع شرع، اور فسق یعنی نقض حد، اور جو حد شرعی توڑے گا وہ ظالم ہوگا، اور ظالم سزا کا مستحق ہوگا۔ رجز 3 لفظ ہے، ایک رجز ہے، ایک رکس ہے، اور ایک نجس ہے۔ نجس ایسا پلید جو پاک نہ ہو، جیسے پانی نجس ہے، اس میں کچھ خون مل گیا، پانی نجس ہے، اس میں کہیں سے بچے کا پیشاب مل گیا، اگرچہ ظاہری اثر نہیں ہے، پلید ہو گیا۔ اور رجز، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْزَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، رجز اور رجز ایسی گندگی جس سے بدبو آ رہی ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ ان ناقضین پر جنہوں نے عہد شکنی کی، آسمان سے ایک بیماری ہیضے کی مسلط ہوئی، اور یہ تمام کے تمام اس سے ہلاک ہو گئے جو مرتکبین نافرمانی کے تھے۔
تفصیلی نعمت ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. پیغمبر پانی اللہ سے مانگ رہا ہے. پیغمبر کے اختیار میں بارش برسانا نہیں ہے. پیغمبر کا یہ منصب نہیں، منصب یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ سے مانگنا سکھائے. اور آسمان و زمین اور اس کے ہر خلقت اللہ کے حکم کا تابع ہے. بنی اسرائیل کے ہاں قحط سالی پڑ گئی، سخت پریشانی پیش آئی. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے. آپ نے اللہ سے دعا کی کہ خدایا قوم کو پانی چاہیے. اور عام طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے سفر میں پیاس اور پانی کی قلت ہو گئی تو حق تعالیٰ سے گزارش کی کہ مولا کریم پانی برساؤ اور ہمارے لیے پانی کا انتظام کر لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں لاٹھی اس کو اس پتھر پر مارے. حضرت نے پتھر پر ضرب لگایا. امام رازی نے لکھا ہے 12 ضرب لگائے، 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر قبیلہ ہر گھاٹ پر پانی پینے لگا. جن باتوں میں اتفاق ہو سکتا ہو اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مناسب صورتحال تھی، سب کو اپنے اپنے چشمے میں لگا لیا. قوموں کے جائز مطالبات قوم سے متعلق اس کے رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے عصبیت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کوئی اپنی قوم سے محبت کرے. عصبیت یہ ہے کہ قوم کے ظلم پر گناہ پر ان کا ساتھ دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس قسم کے مواتن میں استدلال کیا ہے کہ استسقاء کے لیے صلاۃ موقت نہیں ہے، مستحب ہے. بلکہ استسقاء 3 طریقے سے، خیر خیرات صدقات، دعا اور نماز. جب امر دائر ہو گیا 3 میں تو ایک کو حتمی کہنا ٹھیک نہیں ہے. والمسألة مبسوطة فی محلها. یاد کرنے کا ہے جب پانی مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے، پیغمبر خدا سے مانگ رہے ہیں. جب پیغمبر با اختیار نہیں تو ولی کون کو جائے. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا مار لاٹھی سے پتھر کو. لاٹھی ہو تو پتھر بھی ٹوٹے. اخذ العصا من سنن المرسلین. ماریے اپنی لاٹھی سے پتھر کو. فانفجرت، بہ پڑے منہ اس سے 12 12 عینن چشمے. 12 چشمے پھوٹ گئے. قد علم کل ناس مشربہم، خوب جان لیا ہر گروہ نے اپنی اپنی گھاٹ. معلوم شوہر چاہتا خپل خپل گدر، مشرب گدر. قد علم کل ناس مشربہم، یقیناً معلوم ہوا ہر گروہ کو اپنا اپنا گھاٹ. اور اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، پھرنا نہیں زمین میں فسادی بن کر. شاہ عبد القادر نے تفسیر میں لکھا یہ راستے لوٹتے تھے، راہزن تھے. ذرا سی سانس لی اور پھر چاقو چھری لے کے راستے میں کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا خبردار نعمتیں چھن جائے گی. اور نعمت وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر. من اور سلوہ وہ 2 کھانے ہیں. طالب علم قدردان شاکر، اس سے کہا گیا مدرسے میں کھانا ملتا ہے گھمبور. کیسے؟ صبح شام صبح شام صبح شام. یہ شاکر طالب علم ہے. دوسرا نافرمان ابن البطن، اس سے کہا گیا مدرسے کا کیا حال ہے؟ کوئی حال نہیں ہے، برا حال ہے. کھانا ملتا ہے صبح پھر کہیں جا کر شام کو صبح اور پھر کہیں جا کر شام کو. بات وہی ہے لیکن ایک شکرانہ طبیعت ہے، ایک کفران طبیعت ہے. شاکر بنو، کافر نہ بنو. اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر کرو تاکہ اور بڑھے، باقی رہے، سلب سے محفوظ رہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد،
ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، ایک ہی کھانا مل رہا ہے. ہائے ہائے کیا کرے طالب علم، واقعی بڑے پیارے ہیں. انشاءاللہ رمضان میں تمہاری دعوتوں کی ریڑ لگا دوں گا. ابھی گزارا کر لو، رمضان میں بازو دکھاؤں گا انشاءاللہ. مرغیاں اور دہی اور فروٹ تمہارے پر برسا دوں گا. ابھی سبق پر زور لگاؤ، کیونکہ سبق زیادہ ہے، اس وقت سبق کم ہو جائے گا. ہاں ایک ہی کھانا مل رہا ہے بس.